السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین السید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ قصہ یوسف علیہ السلام کے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ عنوان ہے الی الغابہ، جنگل کی طرف۔ تو سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيرًا لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ۔ یاد رہے کہ پچھلے لیکچر میں بات جہاں پر ختم ہوئی تھی کہ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا کر دی تھی۔ تو اسی حوالے سے ذکر ہو رہا ہے وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ، اور بھائی خوش ہو گئے، فارحہ خوش ہوئے، الاخوہ بھائی، کثیراً بہت، لما جب، اذن یعقوب لیوسف، اذن اجازت دی، یعقوب نے لیوسف یوسف کی، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اجازت عطا کر دی تو بھائی بہت خوش ہوئے۔ وَذَهَبُوا إِلَىٰ غَابَةٍ، وَذَهَبُوا اور وہ گئے، إِلَىٰ غَابَةٍ جنگل میں، وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ فِي الْغَابَةِ، وَأَلْقَوْا اور انہوں نے ڈال دیا، القا یلقی فعل ہوتا ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَأَلْقَوْا اور انہوں نے ڈال دیا، یوسف کو، فی بئر ایک کنویں میں، فی الغابہ جنگل میں، ولم یرحموا فعل ہے، فعل منفی ہے، اس کا معنی ہے اور انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا، یوسف الصغیر چھوٹے یوسف علیہ السلام پر، ولم یرحموا اور نہیں رحم کیا، یعقوب الشیخ الکبیر اور نہ ہی بوڑھے، الشیخ الکبیر یعنی ضعیف العمر یعقوب علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر رحم نہیں کیا کہ وہ چھوٹے تھے، چھوٹے ہونے کے ناطے، اور یعقوب علیہ السلام پر رحم نہیں کیا حالانکہ وہ بزرگ تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، وَكَانَ اور تھے یوسف وَلَدًا صَغِيرًا چھوٹے لڑکے تھے، وَكَانَ قَلْبُهُ اور ان کا دل تھا، قلب دل کو کہتے ہیں، قلبہ ان کا دل، صغیراً چھوٹا، اور ان کا دل چھوٹا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، وَكَانَت اور تھا، البئر کنواں، عمیقہ گہرا، وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً اور تھا کنواں، مظلمہ تاریک۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا اور یوسف اکیلے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ یوسف لیکن اللہ نے خوشخبری دی، بشر یبشر خوشخبری دی، فعل ماضی ہے، یوسف کو، وقال لہ اور ان سے فرمایا، لا تحزن غم نہ کرو، ولا تخف اور فکر نہ کرو، نہ ڈرو، ان اللہ معک بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے، وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ ان قریب تمہارا ایک مقام ہوگا، شأن مقام مرتبہ، سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ، سَيَحْضُرُ یہ جب فعل مضارع پر سین داخل ہو تو یہ فعل مضارع یعنی مستقبل قریب کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں معنی کیا جائے گا سَيَحْضُرُ ان قریب آئیں گے، حاضر ہوں گے، الیک آپ کے پاس، الاخوہ بھائی، وَتُخْبِرُهُمْ اور آپ انہیں خبر دیں گے، بما فعلوہ جو انہوں نے کیا، ان قریب بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ پھر انہیں بتلائیں گے جو انہوں نے کیا۔ وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ
ولما اور جب فرغوا فارغ ہو گئے من شأنہم، یہاں شان کا معنی ہے کام، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، جو انہوں نے سوچ رکھا تھا، طے کر رکھا تھا، اس سے فارغ ہو گئے، وَأَلْقَوْا یوسف، اور ڈال دیا یوسف کو، فی البئر کنویں میں، اجتمعوا اکٹھے ہو گئے، وقالوا اور کہا، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے ابا جان سے کیا کہیں گے، ماذا یعنی کیا، نقول ہم کہیں گے، لأبینا اپنے ابا جان کو، قال بعضهم کسی نے کہا ان میں سے، یعنی ان میں سے کسی نے کہا، کان ابونا یقولو، کان تھے ابونا ہمارے باپ، یقولو کہتے، اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے، اخاف مجھے خوف ہے، ان یاکلہ کہ اسے کھا جائے، الذئب بھیڑیا، ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، فنقول لہ بس ہم اسے کہیں گے، صدقتا آپ سچ کہتے تھے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، قد اکلہ الذئب اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وافق الاخوۃ علی ذلک متفق ہو گئے بھائی، علی ذلک اس پر، اس بات پر بھائی متفق ہو گئے، وقالوا نعم اور انہوں نے کہا جی ہاں، نقول لہ ہم ان سے کہیں گے، عرض کریں گے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، قد اکلہ الذئب قد اکلہ تحقیق کھا گیا ہے انہیں بھیڑیا، اے ابا جان اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، قال بعض الاخوان بعض بھائیوں میں سے بعض نے کہا، ولکن ما آیت ذلک لیکن اس کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے اپنے ابا جان کو مطمئن کریں گے، کوئی ہمارے پاس نشانی ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، قالوا آیت ذالک الدم، آیت ذالک اس کی نشانی الدم خون ہوگا، ہم خون ایک لگا کے لے جائیں گے، دکھائیں گے کہ یہ واقعی خون ہے، بھیڑیے نے وہ چیرا پھاڑا ہے، زخمی کیا ہے، وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ قَبْشًا وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ بھائیوں نے لیا، اخذ معنی پکڑنا، پکڑا، قبشن ایک مینڈھا، وَذَبَحُوهُ اور اسے ذبح کر دیا، وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَأَخَذُوا اور انہوں نے لی، قمیص یوسف، یوسف کی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا لیا، وَصَبَغُوهُ اور اسے رنگ دیا، صبغہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رنگنا، تو رنگ دیا، چونکہ پیچھے ذکر ہے کہ وہ مینڈھا ذبح کر چکے تھے تو اسی کے خون سے اس کو رنگ دیا، وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا فارحہ خوش ہوئے، الاخوہ بھائی، جدًا بہت زیادہ، وقالوا اور انہوں نے کہا، الآن یصدق ابونا اب ہمارے باپ، الآن کا معنی ہوتا ہے اب، یصدق تصدیق کریں گے، ابونا ہمارے باپ، اب ابا جان یقین کر لیں گے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم ایک نشانی لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا چوتھا سبق، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔